علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے اے دیوار عید تو بھی بڑا دیوار ہو دے اور ایسا بابرکت دیوار ہے اس دیوار اندر کچھ وقت ایسا ہو دے کچھ لمحات ایسے ہو دن جنہیں قبولیت والے ہو دن سارے اکابرین محدثین علماء کرام نے اور علماء کرام دنال جنہیں مصنفین ہیں تحریر کرنے والے اکابرین انہوں نے اپنے کتابوں اندر بات و تحریر کی تھے کہیں اللہ والے بزرگ نے بات فرمائیے دعا جرا وقت قبولیت والا ہو دے اکثر لوگ جمعۃ المبارک دلی بھار دعا نہیں منگتے بغیر دعا دے لگے ہوئے دن اکابرین محدثین ایک لفظ فرمائے انہیں کہ بڑی دکھ دی بات ہو دی ہے کہ بندہ جنہیں مزدوری کر گھندے اللہ رب العزت دی عبادت کر گھندے جنہیں منگڑ دا ٹائم تھی دے وہ بندہ اٹھی کے لگا رہے ہیں کچھ اکابرین محدثین نے وہی بات فرمائیے نماز مومن دا معراج ہے نماز پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے آنکھوں دی ٹھنڈک ہے اور رب دلال ایک اہم ملاقات ہو دیئے اکثر لوگ توجہ دلال نماز نہیں پڑھتے انہیں دی توجہ گھر دی طرف ہو دیئے اکثر لوگ کھڑے مسجدی ہوندن تے دکان تے کاروبار کھڑے کرے دے ہون انہیں لوگوں دا دل اور دماغ حاضر نہیں ہوتا اکابرین محدثین نے بات فرمائیے یہ وقت قبولیت والا ہو دے لیکن لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ عبادت کرنی کی بھی چاہیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گریدی ہے میرا پیر علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ دے بعد جب تشریف کے نئے آپ دی لگ دے اندر ایک تیر دا ٹکڑا کھڑا ہا جنہیں کڑھن کو دے اندر تکلیف تھی دی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمے دے میں نماز پڑھساں میں معراج کرے ساں میں رب دلال دے گفتگو کرے ساں تساں دوران نماز دے کڑ گھنسو جرح نے حکیم نے طبیب نے جنہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز کو شروع کی دے وہ تیر وچوں کٹ کی دے جنہیں نماز کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فارغ تھے اور ایک بات سمجھنے رب کعبہ دی قسم ہے میری پوری توجہ نماز کی طرف ہے میں کو پتہ بھی نہیں چل جا کہ تو تیر کٹ گئی دے سبحان اللہ ایک وقت قبولیت والا ہو دے سب کو پتہ ہوئے ساری نماز سے بنے کوئی نہیں سارا دل حاضر کوئی نہیں سارا دماغ حاضر کوئی نہیں میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ الحاج محمد عبدالستار سے توفیق سے بات نے فرمے دیا جن نے ایسا پیسے دی گنتی کرے دے ہیں ساری انگل بھی حاضر ہو دیئے سارا دل بھی حاضر ہو دے سارا دماغ بھی حاضر ہو دے ساری نگاہ بھی حاضر ہو دیئے لیکن جنہیں نماز پڑھنے ہیں ساری توجہ نہیں ہوتی اکثر پھرا بزرگ آدم نے نماز کو شروع کرے در پیچھو پوچھ دن حضرت صاحب نماز ہوتے آتے ہیں اللہ اکبر آتے ہیں اتحیات شروع کرے دے ہیں ساری نماز صحیح منے کہنی ساری عبادت قبول نہیں تھی کیا وجہ ہو سی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک عبادت تو نہیں تاں پر ضرور تھی تو نہیں اگر مکمل توجہ نماز دی طرف ہو سی کچھ اکابرین محدثین نے بات فرمائیے خطبے دا جرا وقت قبولیت والا ہو دے ایک توجہ نہ سننا چاہیے اصل جمعۃ المبارک کا جوہار روچی آزان ددار کرے دے ہے آزان آسی اور روچی ہو سی جنہیں روچی ہو سی تو روچی آزان دے بعد ویسو اللہ دے گھر ویسو خطبہ شروع ہوتے اگر حضور دے صحابہ کو لیتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شروع فرمے دے ہیں میرے دوست صحابہ آتے ہیں صحابہ دے کنے جب خطبے دی آواز آتے ہاں صحابہ باہر ہو گئے تھی دے ہیں صحابہ جدہ کھڑے ہوئے نہ گئے تھی دے ہیں ایک روایت آتے ایک صحابی آدھا پیا ہا ادا ایک قدم مسجد دے اندر ہا ایک قدم غیر ہا
جن پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دا پہلا لفظ شروع کیتے وہ صحابی اٹھے ہی بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمائے توجہ نہ چھوڑا کرو ایک قبولیت دا وقت ہو دے ساکو پتہ کہنی قبولیت دا وقت میں اپنے بزرگیں دے بات پہ بیان کرے نا میرے اکابرین بزرگ علماء کرام اساتذہ ایک بات فرمے دے ہم کہ خطبہ عربی دا لفظ ہو دے سب سمجھ لیا دی آدھا کیا کھڑے اکابرین نے فرمائے سارا جرا خطبہ ہو دے اور تقریر ہو دیئے تقریر کو توجہ نہ سنو عقیدت عمل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہو دے معاشرت گفتگو ہو دیئے اور صحابہ دا نقش قدم ہو دے اگر این تقریر کو توجہ نہ سنو عمل چکرو ایک وقت بھی قبولیت والا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد گرامی جرا بلا جمعہ مبارک دلیوار سورۃ کاف دی تلاوت پہ کرے دے تے سورۃ کاف پڑھ پڑھ دے تے قرآن مجید دی تلاوت پہ کرے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ای علاقے کو رکھ کے ای وقت سنانے کو رکھ کے حرم کعبہ تک اللہ پاک نور پیدا کر چھوڑے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے جرا بلا جمعہ مبارک دلیوار سورۃ کاف دی تلاوت کرے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے زمین کو رکھ کے تے آسمان تک اللہ پاک نور پیدا کر چھوڑے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے جمعہ مبارک متعلق بات پہ بیان کرے تھا تو صحابات دل کو منور پہ کرے تھا ابتدا اس بات کو پہ شروع کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جناب جمعہ مبارک دلیوار سورۃ کہف دی تلاوت کرے تھی وہ جمعہ کو رکھ کے آنے والے جمعہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اللہ پاک ہر قسم دی آفت تے مصیبت تو محفوظ رکھے دی اللہ پاک ادھر رزق در برکت کر چھوڑے دی اللہ پاک رحمت کرے دی اللہ پاک رزق در برکت کر چھوڑے دی اللہ پاک مال در برکت کر چھوڑے دی اللہ پاک اولاد در برکت کر چھوڑے دی جرا پتہ سورۃ کاف جمعہ مبارک دلیوار تلاوت کرے دی سبحان اللہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی فرمائیے جمعہ مبارک دے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے کہ جمعہ مبارک دلیوار سورۃ کاف دی تلاوت کریں جناب جمعرات کو شروع کرے تھی جمعرات کو رکھ کے اول جمعرات تک اللہ پاک ادھر رزق در فرمانی پیدا کر چھوڑی تھی جمعرات کا دیوار بڑا بہترین دیوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ہر جمعرات کو روزہ بھی رکھے دیا اور رات کو قیام بھی کرے دیا سورۃ کاف دی تلاوت بھی کرے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پہ کرے دے صحابہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیوں پہ کرے دے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ہر جمعرات کو توالے سے بنے نام اعمال اللہ دی بارگاہ در پیش کیتے ہوئے جب رب دی بارگاہ در پیش کیتے ہوئے فرشتے بند کیا کر یا اللہ تیرا محبوب سورۃ کہف دی تلاوت بیٹا کرے دے تیرا محبوب نے عبادت بیٹا کرے دے تیرا محبوب روزے دار بیٹے تیرا محبوب تیرا تذکرہ بیٹا کرے دے یا اللہ تیرا محبوب تیرا کلام اللہ بیٹا پڑھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ساری رات رو قیام کرے دے صحابہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیوں پہ کرے دے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کیونکہ جمعرات کا دیوار اے دیوار بڑا بہترین دیوار ہے اے دیوار قبولیت کا دیوار ہے اے دیوار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کی وجہ کا دیوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اے دیوار بخشش کا دیوار ہے اللہ پاک گناہگاروں کی بخشش کرے دے سب اس بات کا علم بھی کوئی نہیں کہ جمعرات کا دیوار کیسا دیوار ہے اور جمعہ مبارک کا دیوار کیسا برکت دیوار ہے اور ادھا کیسے نبات کیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اے دیوار رب کو انعام گھنڑ دا دیوار ہے اے دیوار پا برکت دیوار ہے اے دیوار اپنے آپ کو غیبت کرو بچاؤ اپنے آپ کو بہتان کرو بچاؤ اپنے آپ کو الزامات کرو بچاؤ اے دیوار بڑا بہترین دیوار ہے اللہ دی عبادت نو کثرت نال کرو قرآن مجید دی تلاوت نو کرو
جی تلاوت کر سکتے ہو وہ تلاوت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سورۃ کہف دی تلاوت کرو, سورۃ ملک دی تلاوت کرو, سورۃ الرحمن دی تلاوت کرو, سورۃ محمد دی تلاوت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوستو سورۃ اخلاص دی تلاوت کرو. اکثر بلا سورۃ اخلاص نو پڑھتے سورۃ اخلاص دی تلاوت کرو, ایک مرتبہ تلاوت کرو سو 10 سپارہ ثواب ہے, 2 دفعہ تلاوت کرو سو 20 سپارہ ثواب ہے, 3 دفعہ کرو سو 30 سپارہ ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر سورۃ یاسین دی تلاوت کرے سو اللہ پاک دا قرآن مجید ختم دا ثواب عطا کر چھوڑے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے اگر تو روزانہ سورۃ یاسین دی تلاوت کرے دے اللہ پاک تیرا نوار بڑا بہترین کر چھوڑے دی اور اللہ پاک تیرے بعد در برکت کر چھوڑے دی, اللہ تیری اولاد در برکت کر چھوڑے دی. اے دیوار بڑا بہترین دیوار ہے, اے دیوار عظمت والا دیوار ہے, اے دیوار شان والا دیوار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اے عید تو روئی والا دیوار ہے, یہ دیوار وقت ایسا ہے, لمحات ایسے ہیں, منٹ ایسے ہیں, سیکنڈ ایسے ہیں جنہیں قبولیت والے دیوار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جنہ پتہ عصر دی نماز دے بعد جمعۃ المبارک دے دیوار سورۃ اخلاص کو تلاوت کرے تھی اور سورۃ فاتحہ کو تلاوت کرے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات 80 مرتبہ درود شریف پڑھتی اللہ پاک انہیں 80 سال دے گناہ معاف کر چکے سی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت قرآن, علامہ توسوی صاحب. 80 سال دے گناہ معاف. 80 سال ہماری عمر ہی کہہ نہیں بلکہ تو وہ عید نصیب ہویا تیرے دل منور کر چھوڑا. میں اس مسجد تک کچھ ہی مرتبہ آیا, میں دوست کا شکر گزار ہوں. میں اکثر بات تھا آدھا بھی ہاں وہ محبت کو محاضر کیا میں پوری برادری کا شکر گزار ہوں. اللہ دل ہماری برکت عطا فرماوے. اے میرا تھوڑا گلے دے آسو میں تو دل منور کرے کیونکہ اللہ رب العزت دے ملائکہ آئے کھڑے ہر بندنا جے نوم فرشتے ہیں تو ہے کھڑے تھے کھڑے. نبی سے دا فرمانے اور رجسٹر کھولی کھڑے تے تحریر پہ کریں دن آئے اللہ جے گناہ معاف فرما. لیکن اللہ سرے ہے لیکن والد احترام کہیں اے اگر نبی دا عاشق ہے تو والدین دا احترام حضور نے سے کہنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ آئے ہن انہوں نے کوئی احترام نہ, کوئی قدر نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں. عورت کو زندہ دفن کرے دے ہن, بچی کو زندہ تربول کرے دے ہن, عورت کو شوکے صدر کے لے دے ہن, عورت کو عیش و عشرت کی خاطر استعمال کرے دے ہن. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عورت کا مقام کیا ہے, حضور نے سے ماں کا مقام کیا ہے, اندے قدمے تلے جنت ہی وے. بھیڑ دا مقام کیا ہے, بھجائی دا مقام کیا ہے, حضور نے سے حق ہمسائے دا مقام کیا ہے. بلکہ ایگا نسی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنے اکھا دی حفاظت کرائے, اپنے اکھا دی حفاظت کرائے. کہیں عورت تو اکھ چاہ نہ نکائے, اگر تسا اکھ چاہ کے نہ دیکھ سو حضور نے فرمائے توالی عورت تو اکھ چاہ کے کوئی دیکھ ہی نہ سکتے. بے شک نبی سے فرمانا ہے اسا نے اکھ دا خیال کرے ول کہیں کو اکھوں عورت کو دا بیٹی وہ دیار میں گندی نیت نال پہ لیتا یاد نہیں میں کو گندی نیت ادھی والے سے رحمت اللہ نے بڑے قیمتی جملہ فرمائے دیا وہ ادھر بندہ چنگی نیت نال نہ گندی نیت نال یہ بکری دی پھیر نہیں کھا چھوڑے چاہے دے پیشاب دا گھٹ بھر چھوڑے چنگی نیت نال نہ یہ گندی نیت نال نہیں ہے. ویسے حرام حرام ہے. حضور نے فرمایا قیامت دیوار انہیں زیادہ سکہ بھر لیتا یہ کھا دیتا. حضور نے صلوات و سلام نے فرمائے عورت کا مقام اتنا ہے, عورت مکمل زینت ہے, عورت کا مکمل پردہ ہونا چاہیے. ایک بات بھی یاد کی وجہ ہے جرا اثر پردہ کرے وجہ پردہ ہی کہہ لیے جرا پردہ آج دوری ہے یہ کو فیشنی برکات ہے یہ پردہ نہیں ہے.
پردہ ہے اللہ سارے کو نصیب فرماوے. اور ٹوپی والا پرانا جڑا برقع ہے نا وہ ٹوپی والا جڑا برقع ہے اصل برقع وہی ہے. او دے اندر ساری اماں بھیڑ جتنی حسین و جمیل ہوئے اون دے اندر محفوظ رہی ہے. اگر وہ بچی کو پا کے ویلی پی ہوئے بندہ لے کے دے اے بڑھی عورت ویلی پئی ہے ایویں کہہ رہا تے باقی بد صورت عورت ہوئے اینک پاوے چا او کالا برقع پاوے اتو دے سی پیرے ہونے سی اتنے دے سی پیرے ہونے سی. ساری پوزیشن ہے کہ ایسا عورت کو دے دے. حضور نے فرمایا کہ عورت خوشبو لا کے اینک پا کے تے برقع لا کے گھر دے باہر نکل دیے رب دی رحمت والے فرشتے لعنت کرے. کیا کرے گا؟ لعنت. دسی بھی نہ نسا نسا جا ذرا تو نہیں جو ہمارے سارے بزرگ ہو جان مولا عبد الشکور دیر پوری سے رحمت اللہ علیہ فرمائے ناراض تو نہیں ہوں گے مدد کوئی. اچھا ٹھیک ہے تو کیا کریں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دل عمری برکت عطا فرمائے. آمین. عورت مکمل زینت ہے. عورت مکمل پردہ. اے پردہ دی ابتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم میرے اکابرین محدثین نے لکھے پردہ حضرت فاروق اعظم دی ہی خیرات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نعرہ تکبیر. شان رسالت شان صحابہ سیدنا فاروق اعظم. نعرہ تکبیر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیگنی ہار آنے پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لکھے ام المؤمنین طیبہ طاہرہ توالد میری اماں حضرت بی بی زینب حضور دی گھر والی گھر دے بہر علی پہ گئی. دو منافق کھڑے ہیں آپا دی گفتگو پہ کہہ دے ہیں اے محمد دی گھر والی میری بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد دی گھر والی طہارت دی خطر میری بھی ہے. انہوں نے طہارت دی خطر لوگ بارے میں دیان میں دیانتے رواج ہوئے تیگار حضرت فاروق اعظم نے کرنے پہنچیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوڑ کے اماں نے قدمے در گئے ون کے ٹھہر گئے اور رو کیا تھے اماں عمر دی غیرت برداشت نہیں کرے دی. تو منافق کھڑے ادھر محمد دی گھر والی میری پئی ہے اور طہارت دی خطر میری پیے. میرے اکابرین محدثین نے کتابیں تحریر کی تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف اٹھے اور اجا زمین تے نہ اٹھا لے رب دا کلام پہلے آ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب دا کلام پہلے آ. یہ حضرت فاروق اعظم دی غیرت ہے. تے جہاں نہ منے تے اکابرین لکھے او پکا بے غیرت ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر جو حضرت فاروق اعظم دی غیرت رب دا کلام آ گئے. اکثر فاروق اعظم انہیں دہا تے رب دا کلام نظر تھی دہا. اور میرے دوستو اکابرین نے بات لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے حضرت فاروق اعظم میری امت دا محدث ہے. سبحان اللہ. محدث ہے. اے حضور علیہ السلام حضرت فاروق اعظم فرمائے اے اکثر فاروق اعظم بولے دہا رب دا کلام نہ دہا. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ تمام لوگوں کو بات بتاتے ہو یا ایھا النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. میرا دوست توجہ کر میرے قیمتی بات کیا کرنا تاکہ تو صحابہ دل کو منور کر چھوڑا. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر یا ایھا النبیو کل ازواجک تیرا جتنا گھر والے ہیں سارے گھر والے کو آگتا وہ بنات. اور میرے دوستو لفظ بھیدہ نہیں لفظ بنات جنا آگے رب دا کلام دے حضور دے بیٹا چار. سبحان اللہ. اگر لفظ ہے بیت ود ایک بیت ہوئے لفظ ایک لفظ بنا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین سارے جمع میں سی گئے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے گھر والے کو آپ چاہا
اپنے دھیری کو آگ جا, اپنے بیٹے کو آگ جا, اپنے جگر کے ٹکڑے کو آگ جا, والنساء المؤمنین مسلمان دی عورتیں کو آگ جا, وقرن فی بیوتکن گھر دے میں عمل گھونگھٹ کر کی عمل, گھر دے میں عمل پردہ کر کی عمل, گھر دے میں عمل اپنے جسم کو ڈھانپ کی عمل, پورا پردہ کر کی عمل. اے جرا نک روکے ہوئے ایک پردہ نہیں. میرا دوست سے بات یاد رکھے, حیا نک کی چھ نہیں, حیا اکھی چھ. بے شک حیا کی تجھے آنکھی چھے تے جرا نک روکے ہوئے نک روکے حیا تک نہیں. حیا کی تھا ہے یہ بڑی اچھی گال بھی ہے, لیکن نشے دا نہیں بھی تو ہوں, لیکن تیرے دل منور پہ کرنا. میرے دوست سے بات یاد رکھ کے وجہ میں تو صاحب آپ دل کو منور پہ کرنا. میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے, عورت مکمل زینت ہے, عورت مکمل زینت ہے, اور عورت احترام کیا کرو, عورت کو مکمل پردہ دے. اور میرے دوست تو عورت مکمل پردہ کر کیا سی اللہ پاک تیرے گھر تیرے رحمت کر چکے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات بھی فرما گئے, انگار کو مولوی احمد رضا بریلوی اپنی مرفوضات در تعریف کر گئے, اپنی احکام شریعت در تعریف کر گئے. جنہیں عورت گھر دے باہر نکل دیے, پیر دے قبر تے ویندی پئی ہے, کئی پتر دی قبر تے ویندی پئی ہے, والد دی قبر تے ویندی پئی ہے, کئی پاسے ٹرالیاں بھر کے ویندے پئے, سارے تے رب دی لعنت کھڑی بندی ہو گئی. جنہیں پیر دی قبر تے ویندے, پیر دی لعنت کرے دے, پتر دی قبر تے گئے, پتر لعنت پیا کرے دے, پیو دی قبر تے گئے, پیو لعنت پیا کرے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے, عورت قبرستان نہیں بن سکتی, عورت قبرستان نہیں بن سکتی, سوائے عہدے انور دے عورت کی تھئی نہیں بن سکتی. سوائے عہدے انور دے عورت ادھائی نہیں بن سکتی. ایک ٹرائلے بھر کے میرے پیا ہو جاتا, ایک پیر دی قبر کر پیر کا لعنت کر دے. حضور نے فرمائے اور تک لعنت وسطی رہ دی جب تک عورت گھر نہیں آئی. کریے تک اور نہیں کی تھا اصل مسائل چنگے بڑے چنگے مسائل سے روشنی پاؤنی ہے. اسا عورت کا احترام جسے کر دے, بیٹی کا احترام جسے کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا, آج دفن نہیں کر دے بلکہ بیٹی کو جائیداد کا حصہ نہیں دے دے. میں ایک ہے سارے روشنی پاؤنی نہیں, موجود لے لیتے ہیں موجود سارے روشنی پاؤنی ہے. تو صاحب آپ دل منور کا تو صرف لفظ سبحان اللہ دے ہوئے نا, جن نے کو اللہ زبان مفتری کی وہ بلائے سارے نہ بلائے. میرا دوست اصل سبحان اللہ زبردستیت میں دے ہے سارے عاشق رسول. کیا نفع میں نبھار حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہ چلتا زمین تے ہاں, جنہ آرت کسگار جنت دی چلتا ہاں, قیامت انوار واپسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاشق رسول بڑھن دی خطر امیت دے کوڑے برداشت کی تر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاشق رسول بڑھن دی خطر اپنی گلے در رسی برداشت کیجئے, سینے کے پتھر برداشت کیجئے, زبان تے اگارے برداشت کیجئے بھی, ہر قسم کی تکلیف برداشت کیجئے بھی. یا رسول اللہ میں عاشق رسول بڑا دکھا کر امیہ کو یہ بات بھی آتی ہے کہ میری جان تیرے حوالے ہے, ٹکڑے ٹکڑے کرے تیری مرضی, بیرے بیرے کرے تیری مرضی, لیکن دل محمد رسول اللہ دے حوالے ہے. جان دے ٹکڑے کروا سکتا لیکن محبوب دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. آج دے دوری تنقید کرنا آسان ہے, حضور دے زمانے کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا, لیکن میری بات کیا کرنا صرف لفظ سبحان اللہ آ دیو نبی دے عاشقوں میں نہ بولے دیو مطلب دل منور کیا کرے دا. میں نے بولے سیدھا پیا کہ آج تے دور در لوگ والدین کا احترام چھوڑ گئے, والدین دی قدر نہیں کرے دے, والدین دی عزت نہیں کرے دے, والد کا احترام نہیں کرے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے, میرا پیغمبر اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ, والدین الحسن سلوک وبالوالدین والدین الحسن اخلاق نال پیش آون, محبت نال پیش آون. والد کو دھکے کھڑے دے دن, ماں کو کٹی کھڑے سے دے دن. میرا دوست پر کے واقعہ یاد پیا دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو التجا کی تھی, یا اللہ ہر نبی نال جنت جی بندہ ہو سی میرے نال ہی ہو سی. اللہ موسیٰ علیہ
والسلام کوئی بات کر دے پہ ہاں تیرے نال بندہ ہو سی یا اللہ میرے نال جرا بندہ ہو سی اور رخصت تھی گئی یا موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اور بندہ موجود ہے. اے اللہ کیا موجود زیارت کر سکتا ملاقات کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ میرا دل چاہتے کہ رخصت تھی گئے تے کیا مطلب ملاقات کرے تھا. اگر دنیا تے موجود ہے تے یا اللہ میں کو زیارت کروا دے اُنہی ملاقات کرنا چاہتا جرا جنت میرے نال اسی سبحان اللہ جنت میرے نال بڑا قیمتی موتی تو پڑے جاتی ہے. وہ بندہ کیا مطلب میں نے زیارت کرنا چاہتا. اللہ نے فرمایا وہ فلانی جاتے بندہ کسائی دا کام کریں دے گوشت بڑے دے گوشت بھی وہ بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دی پہنچے نٹھے دے جو کسائی دا کام بیٹھا کریں دے. موسیٰ علیہ السلام نے دے بیٹھا یہ بندہ قیامت دلوار رب دا آڈر ہے کہ میرے کٹھے ہو سی میرے کٹھے ہو سی. انہیں کیا خوبی ہے کیا خاصیت ہے کیا صفت ہے کیا تقوی ہے کیا عظمت ہے کہ قیامت دلوار میں نبی دے کٹھے ہو سی. بیٹھ لے دے بیٹھے نوزبان دے دکان بند کرنا ٹائم ہے. وہ تھوڑے دا گوہ دا ٹکڑا پٹے کپے سی کپ کے انہیں نکے نکے ٹکڑے کی دن سی کیمہ نوبا پڑھائے سی بڑھایا کہتے وہ علیدہ شاپر دے در علیدہ چیز ہے انہیں شاپر دے نہ ہو دیا اپنے علیدہ برطن دے در علیدہ کوئی شاہی دے در پاتے سی پاک کے دکان جنہیں بند کر پا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا دن میرا دل چاہ دے میرا روح پیا دے میرا دل پیا دے میں رات ترے کٹھے گزارا. وہ آکھے میرے واسطے بڑی خوشی دی گال ہے بڑی فخر دی گال ہے بڑا حسین و جمیل ہے بڑا بہترین بندہ ہے. اگر میرے گھر دل سے میں تیری خدمت بھی کرے سا میرے گھر تشریف بھیج لو تیرے دل دی خواہش ہے تشریف بھیج لو. نشہ نشی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں دے جب وہ اجازت دے دیتی ہے میں دنال چل پیا میں کیا ہوں دے گھر جنہیں پہنچا دے سب تو پہلے اور اللہ والا گھر دے در گئے گھر دے در پیٹھے ان دی والدہ چار پئی دے سوتی پئی ہے بالکل نحیف جی عورت ہے ضعیف کمزور بالکل ہی میں مٹھ حجے دیا گی ایک گئے تو دے قدم پیا دبے دے ان دی خدمت پیا کرے دے. ان دے بعد وہ جرا گوشت چاہ گئے میں نہیں تھا بیٹھا نظارہ نہیں تھا بیٹھا ان دے بعد جرا گوشت چاہ گیا ہاں واقعہ لمبا ہے میں بچہ میں بات پہ بیان کرنا وہ کو پکائے سی تیار کی دے سی تیار کر کے اپنی اماں کو اپنے ہتھے نال کھوے دا بیٹھے. وقت کچھ چیزیں ایسا بھی آخر لکھنے کتابیں جو کچھ وہ اماں چبا نہ سکتی ہے ور چبا کے اماں کو ولا کھوے دا بیٹھے ولا اپنے کپڑے نال او دا منہ پوجے نہ پے او دا منہ صاف کیتے سی منہ صاف کرنے بعد بڑا او دی خدمت کرنا پے پیچھے اماں نے صاف کیتے گنن دے بعد یہ اللہ میں نے یہ پتر موسیٰ دا خلیفہ چاہ پڑا سبحان اللہ میرے بندے کو موسیٰ دا خلیفہ چاہ پڑا اے موسیٰ دی خدمت کرنے والا خلیفہ ہوئے. میرے دوست میرے آقا میری محدثین کتاب تحریر کر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جنات جنت در لاؤنے تے اللہ پاک نے دعا ماں دی قبول کی دیئے. آج دے دوری ماں کتی کھڑے چلے در ماں کو دھکے کھڑے لے در میرا دوست بھیڑی دا حق کھاتی بیٹھے ایسے بنا چنگے بھلے بندر جنہیں دھیری کو حق نہیں لے دے والدہ دا احترام نہیں کرے دے والد دی قدر نہیں کرے دے. میرے دوستوں نے یہ بندے محبت رہے ہیں علوے دیو تو مطلب علوے دا نہیں علوے دے بس کرے نا ایک میں ایک گال مثال دیا دی بیزے ہیں دیتے ایک بندہ فوت تھی کیا فوت تھی مردے بعد ان دی اولاد جو چار پتر آنتے ہی گھر والی ایک دی ہے کہنا انہیں جائیداد کو تقسیم کی تھے ایسا کی تھے جا ماں کچھ نہیں لکھا ماں جھے ابا میرا حصہ ہو سی اگر اماں تیرا حصہ دے نہیں کہنا تیرا حصہ کہنی بھائی سارا حصہ تقسیم کی تھے سے ماں کو لیور کے چنا ماں لوگ اگر کام کریں گے کام کر کے تھوڑے سے پیسے گھنا دی گزارا کریں گے. مولوی صاحب کو گئی ہے مولوی صاحب اللہ کو میرا حصہ لکھے کیا نہیں لکھا میرے پتر جائیداد تقسیم کی تھے جوان میرا مار گئے میرا خیال نہیں کرے دے جو آج دوری لو میرے شاہجہاں احترام ختم تھی گئے قدر ختم تھی گئے. اماں کو دھکے نہیں کرے اماں لوگ اگر کام کر کے گزارا پہ کریں گے مولوی صاحب کو لائیے وہ آگے مولوی صاحب کو میرے متعلق اللہ نے مجھے لکھی ہے لکھی وہ آگے میں تیرے متعلق اللہ کی کشے کر لکھی
وہ کہ مولوی صاحب تو کچھ پیسے دے دیا اللہ واسطے کو میرے متعلق بھی دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چکر ہوئے وہ کہ میں چوکے پیسے دے سا کہ 1000 روپیہ میں گن دیا اتھو وہ 1000 تے کو دے سا وہ کہ میں 1000 نال کم نہیں تھا وہ کہ چوکے وہ کہ 2000 گن سا والا پیچھے ہوا کہ وہ تیرے متعلق میں گلے سا مطلب ہو سی 1000 نال نہ رب دا تے 2000 نال اللہ دا لب ہو سی پیچھے والا دوسرے لوگ ایک سویرے 1000 دیتی گئی ہے ٹھپی تے پہ ہندرا دے ہوتا جنہیں مال یہ ٹھپی جل گئے ہو وہ ٹھپی دیتی گئی ہے وہ کہ سویرے میں پتر نال حسن تے پترے دے سامنے کئی گال لگ رہا ہے مطلب پترے دے سامنے گال کرو چاہتا مطلب پتر دے بیٹھن میں نہ میں کئی گال نہیں کرتا تو 1000 مطلب میں پہلی تے سا وہ کہ دیوی سے دے سا سویرے پتر آ گئے پیچھے آ بیٹھے مولوی صاحب میرے جوان فوت تھی گئے میرے 4 پتر ہیں انہیں جائیداد تقسیم کی تھی میرے تو پیشے کہنے لی تھی کو میرے متعلق ہے وہ ہاں مطلب متعلق ہر چاہے وہ کتھا ہے وہ قرآن چاہے میں نے قرآن نہیں چاہو کہ قرآن نہیں چاہے اما دے کو رکھے سی وہ اگر استاد دے کو رکھے سی وہ ایک کھول ہو گیا پیڑے کہنے سے وہ کہ اللہ کا پتہ ہے آخری صفحہ کھول انہیں قرآن کی صورت کھڑیے وہ ساری تو دی ماں دے متعلق ہے تو نہیں دے ہے کچھ کہنا وہ کیوں کی فلانا مفتی ہے کہ فلانا ہے کہ وہ کہ تبت دا ابی نحبی و تاپ سنا بتا سارے کو آتی ہے سارے کو آتی ہے تبت دا ابی نحبی ما اغنانہو مالہو وما کسب وہ کیا کہ ما کسب وہ کہ ما کسب وہ کہ سارا مال تو نہیں ماں دے تو نہیں یہ کچھ کہنا اور تو زمانہ بولے دے اور ٹھیک بنا مشکل کر رہے ہیں واسطے اجازت ہے لیکن توالے واسطے اجازت شروع کہہ رہی تو اللہ دے گھر باؤ نماز پڑھو اور جتنا شادی کرو رجال جات کی دی وجہ سارے اکابرین بزرگ کتاب تحریر کر گئے شادی کرو جیری بچی توالے گھر آوے وہ کو تھی سمجھو کیا سمجھو تے جیرا پوتر ہوئے وہ کو پرلا پادا پوتر سمجھے جیرا پوتر سمجھو یہ تھی سمجھو وہ تھی کو میرے دوست میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جنہیں دعا بنی میرے دوست تو سورا پتر سمجھے سورا دھی سمجھے میرے دوست تو جنہیں دھی تے پتر سمجھو اللہ پاک تیرے گھر دے برکت عطا کر چڑے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جیری بچی وجہ یا بچہ وجہ سسرال والے کو والد تے والدہ دا مقام دے جنہیں والد تے والدہ دا مقام دے سی والد تے والدہ والی عزت تے احترام کرے سی اللہ کو گھر کو گلزار بڑا چھڑے سی ایسی کہتے والگھاری تلاوتی میں سویرے نماز پڑھو میاں بی بی اٹھن وضو کریں نماز پڑھیں نماز با جماعت پڑھیں اور بچی نماز پڑھے نماز بعد سورت یاسین کی تلاوت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جس گھر میں سورت یاسین کی تلاوت کی پئی ہوئے سورت کہف کی تلاوت کی پئی ہوئے سورت واقعہ کی تلاوت شام کو کی پئی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اللہ پاک گھر تے اتنی برکت کر چھوڑے دے اتنی رحمت کر چھوڑے دے اللہ پاک ایسی رحمت کر چھوڑے دے ہر قسم دی آفت مصیبت تو محفوظ رکھے دے اگر چاہتے ہو آفت مصیبت محفوظ رہو تو ولا التجا ہی ہے اللہ دے کلام اللہ دی تلاوت کو کثرت نال کرو